السلام علیکم 10th کلاس. ہم نے ٹاپک اسلامیات کا شروع کیا ہوا تھا فرض شناسی. اس میں ہم نے دوسرے ٹاپک کیے تھے حقوق النفس، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ جو ٹاپک ہے یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا. اس کا تھوڑا سا ہم نے کر لیا تھا پیج نمبر 82 پہ. آج ہم 83 پر پیج جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے، اوپن بیٹا پیج نمبر 83. تھوڑا سا 82 پہ بھی ہم نے جو ایک دو لائن رہ گئی تھی وہ بھی دیکھتے ہیں پہلے. یعنی کہ حقوق العباد میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر انسان پر دوسروں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور معاشرتی زندگی میں انسان کے حقوق جو ہیں دوسرے کے فرائض، اور ایک کے فرائض دوسرے کے حقوق ہیں. یعنی کہ ایک انسان کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہیں، اور دوسرے کے جو فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں. یعنی کہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض دونوں ہی ہیں. اور معاشرے میں ہر ایک انسان مختلف حیثیتوں سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مسلمان شہری ہونے کی حیثیت سے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں، اور ایک باپ کی حیثیت سے کیا حقوق اور فرائض ہیں، اور ایک بیٹے کی حیثیت سے. یہ ہم نے ریڈنگ کی تھی پیج نمبر 82 کی. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شوہر کی حیثیت سے کیا فرض ہے اس کا اپنی بیوی کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایک شوہر کی حیثیت سے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھتے ہیں شوہر کی حیثیت سے حقوق. یعنی کہ فرائض. ٹھیک ہے، اس کے کیا فرائض ہیں شوہر کے. تو شوہر کی حیثیت سے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کی خوراک، لباس، مکان اور دوسری ضروریات کا پورا خیال رکھے. یعنی کہ ایک انسان کو اپنا گھر چھوڑ کر بیوی جب آتی ہے شوہر کے گھر میں، تو اب اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ہر حقوق کا خیال رکھے، اس کا ہر حق جو ہے وہ پورا کرے. یہ اس کے شوہر کے فرائض ہیں. اس کا یعنی کہ وہ اس کی اچھی خوراک کو بندوبست بھی کرے، اس کے لیے اچھے لباس کا بندوبست بھی کرے، اور اس کے لیے مکان کا بھی بندوبست کرے. یعنی کہ یہ ضروریات زندگی ہے، ان کے بغیر جو ہے زندگی ناممکن ہے. تو تمام ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کرنا، ان کو جو ہے فراہم کرنا، یہ شوہر کا فرض ہے. اب ہے کہ بیوی کی حیثیت سے، یعنی کہ شوہر کی حیثیت سے اب ہے بیوی کے کیا فرائض ہیں. بیوی کے فرائض، اب شوہر کے کیا فرائض ہیں کہ اس نے بیوی کے لیے اچھا لباس مہیا کیا، اچھا کھانا مہیا کیا، اس کے لیے مکان کا انتظام کیا. اب بیوی کی حیثیت سے کیا اس کی جو ہے اپنے خاوند کے لیے کیا فرض ہے بیوی کا، کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کا حکم مانے، کہ جس نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا اس کا وہ حکم مانے، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے. شوہر جس آدمی کو ناپسند کرتا ہو اس کو گھر آنے کی اجازت نہ دے. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر فیملیز میں نہیں اچھا سمجھا جاتا کسی کو، کسی کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی بات ایسی ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو بیوی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کو گھر میں بلائے، بلکہ شوہر جس آدمی کو ناپسند کرتا ہو اس کو گھر آنے کی اجازت بیوی بھی نہ دے، اور بچوں کی پرورش کرے اور ان کو مامتا سے محروم نہ رکھے. اب جو بچے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان کی پرورش بھی کرے اور ان کو ماں کا پیار اچھے طریقے سے دے. پھر اس کے بعد ایک بزرگ کی حیثیت سے، بزرگ کی کیا، یعنی کہ اس کے لیے کیا ہے بزرگ کی حیثیت سے. ایک بزرگ کی حیثیت سے یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرے. یعنی کہ بزرگ کا کیا فرائض ہیں بزرگوں کے، کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرے، ان کے ساتھ رحم سے پیش آئے، رحم دلی کے ساتھ پیش آئے. اور ایک چھوٹے کی حیثیت سے اب ایک بزرگ کی کیا فرائض ہیں کہ وہ چھوٹوں پر رحم و شفقت کرے. اور چھوٹے کی حیثیت سے اس کا فرض ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرے. اور ایک پڑوسی کی حیثیت سے جو ہے اپنے پڑوسی کی جہاں تک ہو سکے مدد کرے. اور ایک مجاہد، یعنی کہ وطن کے لیے جان قربان کرنے والے، وطن کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے لڑنے والے. ٹھیک ہے، تو ایک مجاہد جو ہے اس کی حیثیت سے کیا اس کا فرض ہے کہ دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرے
اور ایک حاکم کی حیثیت سے، یعنی کہ اگر کوئی حکمران ہے، ملک کا حکمران ہے، تو اس کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، عوام کے لوگ جتنے بھی اس کے ملک کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھے، اور اپنے آپ کو مالک و آقا نہیں بلکہ خادم اور غلام سمجھے، اور عدل و انصاف سے کام کرے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے ملک کی حکمرانی مل گئی ہے تو میں کچھ دنیا سے اعلیٰ چیز بن گیا ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھے اور عدل و انصاف کرے، اور ایک دکاندار کی حیثیت سے ناپ تول لین دین میں عدل و انصاف سے کام لے۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ناپ تول اور لین دین میں، ٹھیک ہے، ایمانداری سے کام کرے، عدل و انصاف سے کام کے لے، اور ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور ناجائز ذریعوں سے مال نہ کھائے، یعنی کہ ایک دکاندار اگر ہے تو اس کو یہ نہیں کہ کوئی چیز کی اگر کمی آ رہی ہے تو اس چیز کو ذخیرہ کر لے اور بعد میں جب وہ مہنگے داموں اس کو فروخت کرے، یہ چیز ذخیرہ اندوزی سے کہتے ہیں۔ اور چور بازاری، یعنی کہ جو ہے جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں ان کو خریدے اور ان کو چھپا لے، یعنی کہ اور ناجائز ذریعے سے دوسروں کا مال نہ کھائے، یعنی کہ ایک دکان ہر حیثیت سے اسلام میں بتایا گیا ہے۔ حقوق العباد میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہر حیثیت سے انسان جو ہے اس کے کیا کیا فرائض بتائے گئے ہیں۔ اب بتایا گیا کہ ایک ڈاکٹر یا انجینئر یا سرکاری ملازم کی حیثیت سے فرض منصبی ایمانداری کے ساتھ ادا کرے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا سرکاری ملازم ہے تو اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ کرے اور چند پیسوں کی خاطر ملک و قوم کو تباہ نہ کرے، یعنی کہ اب سرکاری جو ملازمین ہیں ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ پیسوں کو اہمیت نہ دیں کہ کہیں سے ان کو اگر پیسے مل رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اگر ان کے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ پیسوں کو اہمیت دے اور اپنے ملک کے نقصان کو ہوتا ہے تو ہونے دے، ایسا نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ مال آخرت میں اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اگر وہ رشوت لے کر یا غلط طریقوں سے مال لے رہا ہے تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ مال جو ہے اس کو آخرت کے لیے اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا تو ظاہر ہے جس نے غلط کام کیے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے نا۔ تو اسی لیے جو پیسوں کی خاطر ملک اور قوم کو تباہ کرتے ہیں وہ تو ان کے لیے تو عذاب تیار ہوتا ہی ہے، اور وہ پیسے دنیا میں تو عیش کر لیتے لیکن آخری زندگی میں پھر ان کو وہی پیسہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ مسلمان پر خدا کی دوسری ذی روح مخلوقات جن میں سے یہ دنیا میں فائدے اٹھا رہا ہے ان کے بھی حقوق ہیں، اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اسلام نے حقوق العباد کو دوسرے فرائض پر ترجیح دی ہے، یعنی کہ حقوق العباد کو اسلام نے بہت زیادہ ترجیح دی ہے، جتنے بھی فرائض ہیں ان پر حقوق العباد کو ترجیح دی گئی ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ محسوس کرتا ہے وہ اندھے آدمی کے کنویں میں گرنے کا خطرہ ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر اس اندھے کی زندگی بچائے، یعنی کہ نماز درمیان میں نہیں توڑ سکتے ہم، لیکن اگر کوئی انسان کنویں میں گر رہا ہے، اندھا ہے، اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا، تو جب مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اس کا فرض ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے صرف اس کی زندگی بچانے کی خاطر، اور اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو یقیناً گناہ گار تصور کیا جائے گا، یعنی کہ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کا بندہ کنویں میں گر رہا ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی بلکہ وہ گناہ گار تصور کیا جائے گا۔ غرض خدا اگر چاہے تو اپنے حقوق بندے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو انسان کو معاف کر دیتا ہے لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندے ہی معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ورنہ ان کی معافی نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں دینوی زندگی میں بندوں کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ دین اور دنیا دونوں میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور یہ کہ یہ فرائض جو انسان اور اس کے نفس بنی نوع انسان اور اللہ سے تعلق کی بنا پر عائد ہوئے ہیں ان کو احسن طریقے سے انجام دے، اور اپنا فرض شناسی جو ہے اس کو انجام دینا، احسن طریقے سے انجام دینا فرض شناسی کہلاتا ہے۔ اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ تو آج بیٹا ہم نے پیج نمبر 83 اور 82 پہ ریڈنگ کی ہے۔ حقوق العباد کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا ٹاپک۔ حقوق العباد کیا تھا کہ ہر انسان کا دوسرے انسانوں پر جو حقوق ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی میں انسان کے حقوق جو ہیں دوسرے کے فرائض اور ایک کے فرائض دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، تو معاشرے میں ہر انسان مختلف حیثیتوں سے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک مسلمان شہری
کس طرح سے اس کا کیا فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے محافظ بن کر زندگی بسر کرے. یہ نہیں کہ وہ ایسی زندگی بسر کرے کہ اس کے جو ہے اس کے ذریعے اس کے مسلمان بھائیوں کو ان کے مالوں کو ان کی جانوں کو ان کے آبروؤں کو خطرہ ہو، بلکہ وہ ان کی حفاظت کرے اور دوسروں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھے، اذیت نہ پہنچائے اور اپنے لیے وہی پسند کرے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس طرح بیٹا حقوق العباد کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان کے، یعنی کہ ہر حیثیت سے انسان کے مختلف روپ ہیں. ٹھیک ہے، کہیں وہ ایک شہری ہے، ایک ملک کا شہری ہے، تو کہیں پہ وہ ایک معلم ہے، کہیں وہ ایک باپ ہے تو کہیں وہ ایک بیٹا کی حیثیت سے ہے، کہیں وہ ایک شوہر کی حیثیت سے تو کہیں بیوی کی حیثیت سے وہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں پہ وہ بزرگ کی حیثیت سے ہے تو دوسری جگہ پہ چھوٹے بچوں کے یعنی کہ چھوٹوں کے روپ میں ہے. اور پڑوسی ہے، مجاہد ہے، حاکم ہے، دکاندار ہے، ڈاکٹر، انجینئر، سرکاری ملازم ہے. یعنی کہ ہر طریقے سے ہی انسانوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد جو ہے وہ اللہ ہمارے اسلام نے کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ حقوق العباد کہاں کہاں پہ ہمارے جو فرائض ہیں کہاں کہاں پر ہیں اور کس طرح سے ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. تو یہ بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اب میں اس کے تھوڑے سے آپ کو ایم سی کیوز کرواتی ہوں. اپنی نوٹ بک نکال لیں. ایم سی کیوز بیٹا نوٹ کرنے کے لیے اپنی نوٹ بک نکال لیں. نمبر 1 ہے ایک بزرگ کی حیثیت سے ضروری ہے کہ رحم کرے کس پر؟ چھوٹوں پر، یعنی کہ اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرے. نمبر 2 ایک پڑوسی کی حیثیت سے فرض ہے کہ پڑوسی کی مقدور بھر کرے. کیا کرے؟ مدد. ٹھیک ہے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے فرض ہے کہ پڑوسی کی مقدور بھر کرے مدد. نمبر 3 ایک مجاہد کی حیثیت سے دین اسلام کے دشمنوں سے کرے. کیا کرے؟ جہاد. یعنی کہ ایک مجاہد ہے تو اس کا فرض ہے کہ دین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرے. نمبر 4 اسلام نے حقوق العباد کو دوسرے فرائض پر دی ہے. کیا دی ہے؟ ترجیح. یعنی کہ اسلام نے حقوق العباد کو دوسرے فرائض پر ترجیح دی ہے. نمبر 5 خدا اگر چاہے تو
اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، کس کو؟ بندوں کو. یعنی کہ خدا اگر چاہے تو بندوں کو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے. نمبر 6، دینوی زندگی میں بندوں کے حقوق کا پورا رکھنا ہوگا. کیا رکھنا ہوگا؟ خیال. تو یہ بیٹا ایم سی کیوز ہیں آپ کے آج کے ٹاپک حقوق العباد جو ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، اس کے ایم سی کیوز ہیں پیج نمبر 83 کے. ٹھیک ہے، تو ان کو بیٹا نوٹ کر لیں اور ان کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.